اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سورہ انعام کے حوالے سے امام بخاری علیہ الرحمہ نے مختصر سا کلام کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جو سورۃ الانعام ہے یہ مکمل مکۃ المکرمہ میں ایک رات کو نازل کی گئی اور اس کے گرد 70,000 فرشتے موجود تھے جو بلند آواز سے اللہ کی حمد و ثنا کر رہے تھے۔ اس کی 165 آیات ہیں۔ اس میں جو امام بخاری علیہ الرحمہ پہلا باب باندھا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، آیت نمبر 59 ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے اس کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، اس کے سوا از خود ان کو کوئی نہیں جانتا۔ علامہ اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں جس چیز کا حواس خمسہ سے ادراک نہ کیا جائے اور نہ اس کو ابتداً عقل سے معلوم کیا جا سکے وہ غیب ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ غیب کیا ہے؟ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا، جنت، دوزخ اور ہر وہ چیز جو کہ عام انسانوں کی نظروں سے غائب ہوتی ہے، اسے غیب کہا جاتا ہے۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ یہ آیہ مبارکہ سامنے رکھ کر لوگ صرف یہاں تک رہتے ہیں کہ یہ غیب کی چابیاں ہیں وہ صرف اللہ کے پاس ہیں، اس کے سوا ان کو کوئی نہیں جانتا۔ تو لوگ یہاں پر یہ ترجمہ کر دیتے ہیں کہ صرف غیب اللہ کو ہے۔ میں آپ کو دیگر آیات بھی بتا دیتا ہوں، احادیث بھی۔ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ غیب کے علم کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے ذاتی علم غیب، ایک ہے عطائی علم غیب۔ اگر مطلقاً علم غیب کا اللہ کی ذات میں حصر کیا جائے، اس کا معنی یہ ہوگا علم غیب خواہ ذاتی ہو یا عطائی ہو وہ اللہ کے پاس ہے، تو یہ معنی صحیح نہیں ہے۔ اس لیے کہ غیب کو جاننے کے لیے کسی سبب کی، کسی ذریعے کی، کسی تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ کو نہ کسی سبب کی ضرورت ہے نہ کسی ذریعے کی ضرورت ہے۔ اللہ عز و جل مطلقاً علم غیب جانتا ہے۔ یہ علماء نے اس پر کلام کیا ہے۔ سورۃ الجن آپ اٹھائیں، آیت نمبر 26 اور 27 پڑھیں۔ اب ایک آیت کو لے کر عقیدہ بنا کر دوسری ساری آیات کا رد کرنے بھی درست نہیں ہے۔ سورۃ الجن میں فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ ہر غیب کا جاننے والا ہے سو وہ اپنے ہر غیب پر کسی کو مکمل مطلع نہیں فرماتا۔ الا من ارتضی من رسول، مگر جن کو اس نے پسند فرما لیا ہے اور وہ سارے کے سارے اس کے رسول ہیں، یعنی وہ مکمل کسی کو مطلع نہیں فرماتا مگر اس کے جو رسول ہیں وہ جنہیں پسند فرماتا ہے انہیں مطلع فرما دیتا ہے۔ اس میں مفاتیح الغیب 5 غیب کے علوم کا ذکر ہے، 5 غیب کے علوم ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے 4627۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غیب کی 5 چابیاں ہیں۔ پہلے نمبر پر بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے اور کسی کو اس کی خبر نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ جب چاہتا ہے بارش نازل فرما دیتا ہے۔ تیسرے نمبر پر وہ اللہ ہے جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے۔
چوتھے نمبر پر وہ اللہ جانتا ہے کہ کل کیا ہوگا، اور پانچویں نمبر پر فرمایا کہ کوئی شخص نہیں جان سکتا کہ کون کب مرے گا، اللہ جانتا ہے۔ 5 چیزیں ہیں۔ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں اس آیت کے ضمن میں جو سورۃ الجن کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ جنہیں چاہتا ہے پسند فرماتا ہے انہیں ان چیزوں پر اطلاع دے دیتا ہے۔ پہلے آیت جو ہے سورۃ الانعام کی ہے، اس کو لوگوں نے اٹھا کر کہا کہ اللہ کسی کو اطلاع نہیں دیتا۔ بعد والی آیت کہہ رہی ہے کہ اللہ مطلع فرماتا ہے۔ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں یہ موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو وہ خبر دیتے تھے کہ تم گھر میں آج کیا کیا کھا کر آئے ہو، تمہارے گھر میں کیا پکے گا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام لوگوں کے رات کے دیکھے ہوئے خوابوں کی تعبیر بتا دیا کرتے تھے۔ دیگر کئی معجزات ہیں جو انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے انہیں مطلع کر رکھا تھا۔ میں اپنے نبی پاک علیہ السلام کے ان 5 چیزوں پر میں ریفرنس دینے لگا ہوں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ غیب کی چابیاں ہیں، قیامت کا علم اللہ کو ہے۔ حضرت جبرائیل آئے، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا مجھے تو اس بارے میں نہیں اتنا جانتا، لیکن نبی علیہ السلام نے ساری نشانیاں بتا دی کہ اب آئے گی قیامت۔ فرمایا کہ نہیں جانتا، لیکن نشانیاں ساری بتا دی۔ بتانا تو یہ نبی علیہ السلام حضور نے واضح عام فہم رکھنے والا انسان جان لیتا ہے کہ اگر تو کہتے نا کہ میں نہیں جانتا تو پھر نشانیاں بھی نہ بتاتے۔ تو گویا ہمارے نبی علیہ السلام کو اس بات کا علم تھا، اس لیے آپ نے ساری نشانیاں بیان فرما دی۔ دوسرے نمبر پر فرمایا وہی اللہ بارش برساتا ہے۔ سورۃ الجن کی آیت کہتی ہے جسے اللہ پسند کرے اللہ اسے بھی عطا کر دیتا ہے۔ تبوک کا میدان تھا، 700 میل تک پیدل سفر کرنا تھا۔ صحابہ کرام آئے، دور دور تک کہیں پر بادل نظر ہی نہیں آ رہے تھے۔ یا رسول اللہ جانور پیاسے ہیں، پانی ختم ہو رہا ہے۔ حضور نے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ ابھی چہرے پر پھیرے نہیں تھے، اللہ نے بارش کا نزول فرما دیا۔ تیسرے نمبر پر فرمایا وہی اللہ ہے جو جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے۔ آج تو الٹرا ساؤنڈ بھی بتا دیتا ہے کہ پیٹ میں کیا ہے، بتا دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام بدر سے واپس آ رہے تھے، ایک شخص نے آ کر نبی علیہ السلام کو روکا، کہنے لگا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، بتائیں یہ جو اونٹنی کھڑی ہے اس کے پیٹ میں کیا ہے۔ تو پاس ہی نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت سلمہ بن سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، کہنے لگے تو نبی سے سوال کرتا ہے کہ اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے؟ میں رسول اللہ علیہ السلام کا صحابی بتاتا ہوں اونٹ کے پیٹ میں کیا ہے۔ نبی علیہ السلام سے سوال بعد میں کرنا، میں تو حضور کے نظروں میں رہتا ہوں، میں بتاتا ہوں اونٹ کے پیٹ میں کیا ہے، اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے۔ اس نے کہا کیا ہے؟ حضرت سلمہ بن سلامہ نے کہا اونٹنی کے پیٹ میں 13 نطفہ ہے۔ اس نے اونٹنی کے ساتھ وطی کی۔ صحابی رسول یہ جانتے ہیں کہ یہ کون سے کرتوت اس کافر نے کیے ہیں۔ اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے؟ کہا یہ 13 نطفہ ہے، تو نے اس کے ساتھ صحبت کیا اونٹنی کے ساتھ۔ تو اللہ کے بندے تو نبی علیہ السلام سے سوال کرتا ہے، جو نبی علیہ السلام کے چرنوں میں بیٹھنے والے صحابہ ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے۔ اور پھر کل کیا ہوگا؟ نبی علیہ السلام غزوہ موتہ میں منبر پر بیٹھ کر ارشاد فرما رہے تھے کہ فلاں جگہ پر ابھی جھنڈا غزوہ موتہ میں جعفر طیار کے ہاتھ میں ہے، اب جھنڈا عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں ہے، اب جھنڈا حضرت زید بن ثابت کے ہاتھ میں ہے، اب جھنڈا حضرت خالد نے اٹھا لیا ہے اور اللہ حضرت خالد کے ہاتھوں میں فتح عطا فرمائے گا۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ جب اعلان ادھر مسجد نبی میں ہو رہا تھا اور کئی 100 میل دور ہم یہ جنگ لڑ رہے تھے، اللہ کے نبی کو اس غیب پر اللہ نے اطلاع دی ہوئی تھی۔ کون کب مرے گا؟ مفاتیح الغیب نبی علیہ السلام کو اللہ نے یہ بتایا۔ اب یہ ایک دن رہتا تھا، بدر کے میدان میں نبی علیہ السلام تشریف لے گئے۔
آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ نے دائرہ لگایا، صحابہ کل عتبہ یہاں پر گر کر مرے گا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نشانیاں لگاتے رہے کہ پتہ، کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اتنا ایگزیکٹ ایکوریٹ بتا رہے ہیں، یقین تو تھا، میں نے اس دن بھی کہا تھا ہمیں عین الیقین صحابہ دیکھنا چاہتے تھے۔ تو کہتے ہیں وہ دائرے لگا رہے ہیں، عتبہ یہاں پر گرے گا، ابو جہل وہاں پر گرے گا، شیبہ یہاں پر۔ دوسرا دن آیا تو ہم نے دیکھا وہیں پر سارے کافروں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ یہ ہے عقیدہ، اور اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ جو اللہ نے اپنے انبیاء کو علم غیب عطا کرایا، فرمایا ہے، دیا ہے، یہ عطائی علم غیب ہے۔ کیا ہے؟ عطائی علم غیب۔ انبیاء محتاج ہیں کہ اللہ ہمیں یہ علم عطا کرے گا، لیکن اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ مطلقاً غیب جانتا ہے۔ ہمارا یہ نظریہ ہے کہ نبیوں کو وحی کے ذریعے سے علم غیب عطا کیا جاتا ہے، اور نبیوں کے بعد نبوت کا جو سلسلہ ختم ہوا ہے، جو اللہ کے مقربین اولیاء ہیں انہیں بذریعہ الہام بھی چیزیں بتائی جاتی ہیں۔ یہ ہے اہل سنت کا نظریہ۔ ولی محتاج ہیں انبیاء کے، انبیاء محتاج ہیں اللہ کے، لیکن اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں عقیدہ اہل سنت سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔